السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ٹورزم کا پوٹینشیل پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے ٹورزم کو کانسنٹریٹ کرے، وہ چاہے ریلیجس ٹورزم ہو، ایڈونچرزم ہو، یا وہ آپ کے ناردرن ایریاز کے اندر جو ایک رومانٹک سینری ہے وہاں پہ یو فال ان لو ود اٹ، وہ اس ٹورزم کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے تو یہ ہی ہماری جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ بن سکتا ہے۔ اور جو پی ایم کا خواب تھا، پی ایم کا جو وعدہ تھا 10 ملین جابس کا، وہ بھی اس ٹورزم کے تھرو کمپلیٹ کی جا سکتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی حکومت جب میں آئی حکومت میں، تو خان صاحب نے ٹورزم کو بہت امپورٹنس دی، اور ہم نے دیکھا کہ شاید 70 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ٹورزم پالیسی بننے کو جا رہی تھی۔ اور ایک سلوگن جو ہم دیکھتے تھے مختلف ممالک کا، جہاں پہ بالفرض ملیشیا ٹرولی ایشیا اور بہت سارے اور بھی تھے، اس طرح کا ایک سلوگن پاکستان کو بھی ملنے لگا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ نے چیزوں کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا، لیکن روکا نہیں ہے۔ تو ہم بات یہ کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ٹورزم کا پوٹینشیل پاکستان میں کتنا زیادہ ہے، جاب کریشن کیا ہو سکتی ہے، گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے اس پوری سچویشن کے اندر، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ٹورزم کو لے کے کیسے اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس ٹاپک کے لیے ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے دعوت دی اپنے پروگرام میں قمر عباس صاحب کو۔ آپ ممبر ہیں گورننگ فنڈ کے، گورننگ باڈی کے، پی ٹی ای ایف کے، اس کے علاوہ وسیع ایکسپیرینس ہے آپ کا ٹورزم کے اندر، ہاسپٹلٹی مینجمنٹ میں، مختلف چینز کے اندر آپ نے کام کیا ہے، ویل نون چینز کے اندر، اور ابھی بھی آپ ایک بہت ایک مشہور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ہاسپٹیلٹی کے اندر، اس کے اندر آپ یو رننگ اوور دیر ایز اے مینیجر اور سینئر پوزیشنز میں رہے ہیں۔ سر تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ پلیزر سر۔ اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آفتاب الرحمان رانا صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں ایس ٹی ایف پی کے، اس کے علاوہ آپ ممبر ہیں این ٹی سی بی کے، اور آپ کی ایڈوائس بڑی امپورٹنٹ سمجھ جاتی ہے گورننگ باڈی میں۔ اگین آفتاب صاحب جو ہیں، آپ بھی بڑے ایک وسیع ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں اپنا ٹورزم کا، ہاسپٹیلٹی کا، اور کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ سر تھینک یو، آپ نے جوائن کیا، ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے۔ آفتاب صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں پوٹینشیل کی ٹورزم کی، ایز این ایکسپرٹ ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، آپ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ پاکستان کا ٹورزم پوٹینشیل کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ فرض جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی کنٹری کو جب ہم ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے کیا، اس کنٹری کا لینڈسکیپ، اس کنٹری کا کلچر، اس کنٹری کی ہسٹری، وہاں کی آرکیولوجی، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، مطلب ہر وہ چیز جو ٹورسٹ کے لیے دلچسپی کی حامل ہو سکتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے پوٹینشیل کا۔ تو پاکستان جس طرح کا ڈائیورس کنٹری ہے، دنیا کے بلند ترین پہاڑوں سے لے کے خوبصورت میدان، صحرائی علاقے، اور پھر آپ کے خوبصورت ترین ساحل، تو ہمارے پاس لینڈسکیپ کی بے تحاشا ڈائیورسٹی ہے۔ شاید ہی دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہوں جہاں پہ آپ ایک ہی کنٹری کے اندر اتنا ڈائیورس لینڈسکیپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 9 طرح کے ایکولوجیکل زون ہیں، مطلب الپائن زون جو ہائیسٹ ماؤنٹنس کے زون ہے سے لے کے ساحلی علاقے، تو یہ بہت ہی کم کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سارے ایلیمنٹ ملیں۔ اور تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں آپ کو کم از کم نہیں تو 9000 سال کی ہیومن ہسٹری ملتی ہے، جو کہ مہر گڑھ سے شروع ہوتی ہے، موہنجو داڑو سے ہوتے ہوئے ہندو تہذیب، گندھارا تہذیب، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تہذیب اور دیگر جو سویلائزیشنز تھیں۔ تو ایک بہت ہی شاندار ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہمارے پاس ہے۔ لیکن اب اس سارے پوٹینشیل کو کیپٹلائز کرنے کے لیے جو دیگر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنٹری کتنا زیادہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ایکسیسیبل ہے، آپ کی ایئر کنیکٹیوٹی، آپ کی روڈ، آپ کی ریل، آپ کے بحری راستے، کہ لوگوں کے لیے آنے میں آسانی کتنی ہے، ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مہمان آ گئے ان کو بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کی فیسلٹیز آپ کے ہاں کیسی ہیں، مختلف کیٹیگریز کے، اکنامیکل سے لے کے ہائی اینڈ تک کے آپ کے پاس اکاموڈیشن فیسلٹیز جو ہیں وہ ہر ٹورسٹ اسپاٹس پہ ہونی چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ کے کرنے کو دلچسپ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیونکہ ٹورسٹ صرف چیزیں دیکھنے کے لیے آئے گا، وہ ایک کوالٹی ٹائم گزارنا چاہتا ہے آپ کے پاس آ کے، تو بے تحاشا قسم کی آپ کو ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کریٹ کرنا پڑتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر آپ ایک پورا ایک لوازمات دیکھتے ہیں کہ جو ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔
اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر ایک گورننگ کور میں ہوتا ہے کہ کوالٹی آف سروسز کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں اس سارے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. تو یہ 4-5 ایلیمنٹ جب آپ پوری طرح سے اس کو ایک ڈیولپ کر لیں تو پھر آپ کا کنٹری ایک ٹورزم پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. صرف بلند پہاڑوں کا ہونا یا ساحلوں کا ہونا یا بہت بڑی تاریخی کلچر کا ہونا کافی نہیں ہے. وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن جو دیگر ایلیمنٹ ہیں وہ ہمارے پوٹینشیل میں بھی کافی کمزور ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. do play a vital role, I agree with that. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ اوپینین میں yes there is a lot of potential, but اس کو پالش کرنا ہے, اس کو ابھی نکھار پیدا کرنا ہے, تبھی سیٹ ہوگا کام. قمر بھائی آپ سے سیم کویشچن بٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, جیسے آفتاب صاحب نے بھی کہا there is everything that you require for a dream destination. کیا وجہ تھی کہ ہم اس پورے اتنے عرصے میں اس چیز کو پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پائے, اور جو ہم ایک جاب اپرچونٹی کریٹ کر سکتے تھے یا وہ ایک قیمتی ذرائع مبادلہ جو ایڈ کیا جا سکتا تھا اکانومی میں, وہ ابھی تک ایڈ نہیں ہو پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دراصل یہ تو ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں گورنمنٹ کے سیریسنس پہ. ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس ٹورزم کے حوالے سے کوئی جامع پالیسی نہیں بن سکی آج تک. اب یہ تو عمران خان صاحب کی بدولت, کیونکہ ان کا ویژن تھا اور گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ اس کو فوکس کیا جائے گا, اور ان کے مینیفیسٹو کا یہ ایک حصہ تھا. پچھلی 5 سال کی حکومت کے پی میں دیکھی, اس میں بھی انہوں نے بڑا زیادہ کام کیا کے پی میں ٹورزم. بالکل, کیونکہ انہی کی ویژن کی وجہ سے یہ کام اب آگے بڑھنا شروع ہوا ہے, اور انہوں نے آ کے ٹورزم کے اوپر 10 سال کی پالیسی بنائی ہے تاکہ اس کے اوپر ایک کنٹینیوٹی آپ کو نظر آئے اس پالیسی کے اوپر. تو یہ وجہ تھی, پہلے تو آپ کے سوال کا جواب کہ یہ وجہ تھی کہ کیونکہ پہلے کسی نے اس پر کوئی خاص اہمیت اس کو دی نہیں اس شعبے کو, جبکہ یہ شعبہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ چاہیں اس میں فارن ایکسچینج ارن کرنا تو یہ ایک آئل کنٹری سے زیادہ آپ کو فارن ایکسچینج ارن کر کے دے سکتی ہے. تو انہوں نے آ کے کیونکہ اس پر جب کانسنٹریٹ کیا, فوکس کیا, تو انہوں نے اپنے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں, پرائیویٹ سیکٹر سے میرا تعلق ہے. تو انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو ڈالا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو ڈالا ہے, اس میں سب کو جب شامل کیا تو ایک مختلف اینگل سے ساری پالیسیز کو مرتب کرنے کے لیے آپ کے پاس اوپینین ایک تھنک ٹینکس بن گئے. انہوں نے پھر آ کے اس کے اوپر اب کام شروع کیا, اور اس پہ ماشاءاللہ سے کام تو ہو رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہوئے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اپنے آپ کو گیئر اپ کیا, اپنے آپ کو اس طرف مائل کیا کہ جب گورنمنٹ سیریس ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس کے ساتھ مل کے کچھ اپنے اس ملک کو بہتر بنائیں. اس سے فوائد ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ ہیں. آپ کے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے ہوٹلز اینڈ موٹلز بنیں گے, ان کے گیسٹ ہاؤسز بنیں گے, ریسٹ ہاؤسز بنیں گے, فوڈ اینڈ بیوریج کی سلسلے چلیں گے, جتنی بھی الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان کو انکم جنریٹ ہوگی. تو یہ وجہ تھی کہ کیونکہ کسی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی, اس وجہ سے یہ پوٹینشیل کو آج تک ایکسپلور نہیں کر پائے. لیکن اب کیونکہ اس گورنمنٹ نے آگے سیریسنس دکھائی ہے تو گورنمنٹ سیکٹر ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے آئندہ کچھ سالوں میں یو ول سی کہ یہ ہی ول ٹرن اراؤنڈ دس ٹورزم ایکٹیویٹیز انشاءاللہ. آفتاب صاحب ایک کویشچن بہت امپورٹنٹ جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ ویزا پالیسیز, ہم نے دیکھا کہ وی ہیڈ ویری اسٹرکٹ ویزا پالیسیز جب ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں, اور اتنی اسٹرکٹ ویزا پالیسیز کے ساتھ میں آپ ٹورزم کو ایکسپورٹ یا ٹورزم کو بڑھا نہیں سکتے. کیا گورنمنٹ اس پہ بھی کوئی کام کر رہی ہے فارن ٹورسٹ کے لیے, کوئی نرم ویزا پالیسیز ہوں, وہ نو گو ایریاز کھولے گئے ہوں, یا ایکسیس ان کو اس جگہ تک دی گئی ہو جہاں پہ پہلے شاید ان کو ایکسیس نہیں تھی؟ بالکل, حالیہ گورنمنٹ نے اس کو پہلی پرائورٹی کے اوپر اس کے اوپر کام کیا, اور پاکستان میں پہلی دفعہ جو آن لائن اور ای ویزا کی فیسلٹیز کو متعارف کروایا, اور بہت سارے جو این او سیز کے ایشوز سے اس کو سالو کیا, این او سی کی کنڈیشنز کو ختم کیا. تو یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے جس کے اوپر ہم ابھی چل پڑے ہیں. اصل میں آپ کی بات بہت درست ہے, جو ویزا پالیسی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کی کنٹری اسیسیبل ہی نہیں ہے آسانی سے لوگوں کے لیے تو لوگ آئیں گے کیسے؟ ابھی بھی ہمارا جو فارن ٹورزم ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ پوٹینشیل کے لحاظ سے آٹے میں نمک کے برابر ہے, بہت ہی تھوڑی تعداد ہے.
اور سب سے بڑی اس کے کم ہونے کی وجہ میں ویزا کی ہرڈل رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے ویزے کا حصول بہت ہی بڑی دشواری ہوتا تھا. خاص طور پہ ماضی میں ہم جن حالات میں سے گزرے ہیں، وارن، ٹیررزم اور باقی اس طرح کے جو سیکیورٹی کی سچویشنز تھیں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ بہت ٹائٹ کنٹرول رکھے اس کے اوپر. لیکن اب جب کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. تو اب بہت سارے 175 ملکوں کے لیے بھی آن لائن ویزا کی فیسلٹی موجود ہے. لیکن مزید اس میں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ پوٹینشیل کنٹریز جہاں سے ہمیں ٹورسٹ آتا ہے ان کو ہم مزید بہتری ان کے لیے پیدا کریں. آن ارائیول ویزا ان کے لیے اوپن کرتا ہے کہ وہ آئیں ایئرپورٹ کے اوپر، وہیں پہ ویزا حاصل کریں اور داخل ہو جائیں. جتنا آسانی پیدا کریں گے ٹورسٹ کو پاکستان میں آنے کے لیے. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگوں کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایمبیسی کے باہر جا کے لائن میں لگیں اور دنوں کے حساب سے وقت ضائع کریں ویزا لینے کے لیے. دنیا میں بڑا کمپٹیشن ہے ٹورسٹ کو اپنے کنٹریز میں لانے کے لیے. تو اس کے اوپر ہمیں مزید ابھی کام کرنا ہے. ابھی بھی جو ہمارا آن لائن ویزے کا جو پروسیس ہے اس میں کچھ دشواریاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو لینتھی پروسیس ہے اس میں کمی لے کے آنی ہے، تاکہ ایک سمپل آسان 1 پیجر 2 پیجر فارم کے ذریعے آپ کو ویزا مل سکے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ آئی تھنک بڑی تندی کے ساتھ اس کے اوپر لگی ہے اور مزید اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اینڈ ہوپفلی میں وٹ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ اب وہ ای ویزے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بہت جلدی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. امید ہے جلدی ہو جائے. قمر صاحب آپ سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن، آپ کا ٹورزم سے تعلق ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کافی وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں. سر ایک سوال جو بہت بڑا پیدا ہوتا ہے دیٹ از ٹورزم سستا ہونا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں فارنرز کی، آپ نے مختلف جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دی، جابس کی مختلف جگہوں پہ، وینچرز پہ کام کیا. آپ کو لگتا ہے پاکستان کا جو ٹورزم ہے وہ واقعی میں سستا ہے یا اٹس کمپیریٹیولی ایکسپینسو جب ہم کاؤنٹر پارٹ سے کمپیئر کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ انڈونیشیا ہے، سری لنکا ہے، ملیشیا ہے. بالکل بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یہ اس کو بالکل سستا ہونا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں گے کیونکہ ٹورزم پنپ رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کمپٹیشن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. اچھا جو باقی لوازمات ہیں جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا کہ دیکھیں یہ جو ای ویزا ہے اس سے بھی تھوڑی سی اس میں فرق پڑے گا، اس کی جو کاسٹ افیکٹو ہو جائے گا. یہ اب جب یہ کمپٹیشن بڑھے گا، جیسے اب آپ کے بورڈنگ اینڈ لاجنگ کی فیسلٹیز انکریز ہو رہی ہیں، پھر ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے یہ. جیسے ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں اب آپ کی پاکستان ڈیجیٹلائز پالیسی بن چکی ہے منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر. اس کے ایمبیڈ میں پاکستان ٹورزم کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ جیسے کہ دوسرے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اس میں گورننس ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، بہت سارے اس کے ادارے اس میں شامل ہے جو منسٹری آف آئی ٹی ہے. اس میں اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں، ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے تو یہ بہت حد تک اس میں آپ کی کمی آ جائے گی کہ آن لائن بیٹھے بیٹھے آپ ساری چیزیں کریں گے. اور جو کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا وہ چاہیں گے ایک دوسرے سے بڑھ کے کہ ہم یہ کمپیٹیٹیو ریٹس آفر کریں، اس سے بہتر سروسز آفر کریں تاکہ ایک دفعہ کسٹمر آئے اور اس کو سروسز دے کے ریپیٹ بزنس لیا جائے. تو یہ ایک اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی بہت جلدی، جہاں پہ کہ آپ کی یہ جو آپ شکایت جو ہے عام لوگوں کی کہ جی بڑا ایکسپینسو ہے، اس میں آپ کمی دیکھیں گے. ظاہر ہے جب اس کی جو لاجنگ ہے، بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے ٹریول نیٹ ورک ہے وہ بہتر ہوگا. اب جیسے آپ کی موٹر ویز بن رہی ہیں، آپ کے اب یہاں سے سوات کا دیکھیں آپ ٹوٹل 2.5-3 گھنٹے کا سفر رہ گیا موٹر وے بننے کے بعد. اسی طرح سے سی پیک بننے سے بہت سی جو آپ کی ایکسٹرا آپ کے ایکسپینسز ہوتے تھے وہ کٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایکسپینس آٹومیٹکلی خود بخود ہی یہ ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے، شرنک ہو جائیں گے. سو یو سی کہ آگے آئندہ جا کے آنے والے سالوں میں جو ایک لوکل ٹورسٹ ہے اور جو فورن ٹورسٹ ہے اس کے لیے چیزیں تھوڑی ذرا زیادہ سستی ہو جائیں گی اور یہ ایک سستا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایگزیکٹلی بیکاز آف کمپٹیشن بینگ ڈیولپڈ. آئی تھنک اس میں دو چیزوں کے اوپر بڑا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمارے پیکیج کو مہنگا بناتے ہیں؟ ایک ہمارا جو پاکستان میں پہنچنے کا خرچہ ہے، ایئر لائن کا ٹکٹ، دیٹ از ویری ایکسپینسو. تو اس کے لیے ہمارے ایئر لائن کو خصوصی طور کے اوپر ٹورسٹ کو پاکستان لانے کے لیے سستے کرائے متعارف کرانا پڑیں گے. گروپ 2 اور پیکیجز دینا پڑیں گے، جیسے کبھی پی آئی اے پہلے دیتا بھی تھا کہ آپ 10 یا 15 کی گروپ میں آتے ہیں تو آپ کو سستے کرائے پہ آ سکتے ہیں. ابھی پاکستان کے جو ٹکٹس ہیں وہ باقی ایئر لائن کی نسبت بہت مہنگے ہیں، اس سے ہمارا پیکیج مہنگا ہوتا ہے. دوسرا جو بڑا ایکسپینس ہوتا ہے وہ ہوٹلز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہوٹلز کی پرائسز کے اوپر پاکستان میں کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بہت ایکسپینسو اکاموڈیشن ہے، 20-25-30 ہزار روپے تک بھی آپ کو ایک رات کا کرایہ
ایک مناسب قسم کے ہوٹل میں دینا پڑتا ہے. تو اس کو اگر بہتر کیا جائے, اس کی کوالٹی سروسز کو امپروو کیا جائے, پرائسز کے اوپر کنٹرول کیا جائے, تو یقیناً ہمارا پیکج جو ہے وہ کمپیریٹیو مارکیٹ کے اندر بہت افورڈیبل ہوگا اور لوگ زیادہ آنا پسند کریں گے. ڈیفینیٹلی. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک سے واپس آ کے اپنے معزز گیسٹ سے پوچھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کے لیے اب کیا ہو رہا ہے. ہم نے کرتارپور تو کھول دیا, اس کے بعد وٹ نیکسٹ, اور ہم بات کریں گے پی ٹی ڈی سی کے مستقبل پہ بھی, کہ اب پی ٹی ڈی سی کہاں پہ جائے گا, اور وہ جو ایک لاڈجنگ فیسلٹیز تھیں ان کا اب کیا ہوگا آگے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشیل. ناظرین, ہم نے دیکھا کرتارپور کو کھولا گیا, اور جو ہمارے سکھ برادری تھی, جو ہمارے سکھ بھائی تھے, وہ ان کا خوشی سے جو تھا وہ بہت زبردست انہوں نے اس کو ویلکم کیا, اور ایک بہت بڑی جو سکھ ایک ڈیمانڈ تھی ان کی کافی عرصے سے, اس کو پورا کیا گیا. حالانکہ یہاں پہ میں ایک مینشن کرتا جاؤں چھوٹی سی بات, کہ اس چیز کو, اس جیسچر کو اس طرح سے ریسیپریکیٹ نہیں کیا گیا انڈیا کی طرف سے, اور انہوں نے بڑی ہرڈلز کریٹ کی. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور آرمی چیف نے, جو پی ایم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا سدھو صاحب سے, اس کو پورا کیا گیا کرتارپور کو ہنگامی بنیادوں پہ کھول کے. بات کرتے ہیں اس پہ کہ اور جو ریلیجس پوائنٹس ہیں, اور جو ریلیجس کافی سارے یہاں پہ بدھزم کا ہے, ہندوؤں کا کافی سارا ہے, اور سکھوں کا کافی سارا ہے, ان سب جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کے لیے, اس ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, اور ہم کب دیکھیں گے کہ باقی جو برادری ہے اور جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ آ کے کب اپنے ریلیجس ٹورزم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آفتاب بھائی, اب سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ ود یو, تھوڑا سا آپ اس پہ شیڈ کریں اپنی نالج, یا کیا چیز بن رہی, تھوڑی لائٹ ڈالیں کہ ہو کیا رہا ہے اب, اور ریلیجس ٹورزم کو ہم کس طرح سے آگے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, جو سکھ ٹورزم ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستان کے لیے, اور کرتارپور کو کھولنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئیں گے, اور میرے خیال میں یہ ایک ہونا تھا, انڈیا نے اس کو بلاک کرنا تھا, بیکاز انڈیا نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کوریڈور کو یوز کر کے روزانہ کی بنیاد پہ جو سکھ یاتری ہیں وہ آئیں وہاں پہ, اور پاکستان کی اکانومی میں کوئی بہتری بھی ہو اس سے, ظاہر ہے وہ نہیں چاہے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سکھ مارکیٹ جو کہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے, کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, جن کی بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ ہائی اینڈ ٹورسٹ ہیں جو کہ $250-300 روزانہ خرچ کر سکتے ہیں اپنے ٹورزم کی ایکٹیویٹی کے اوپر, ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بجائے کہ اس مارکیٹ کے اوپر زیادہ جو کہ انڈیا آنے دے گا تو وہاں سے آئے گی کوریڈور سے. فیسلٹیز ہم نے اچھی کر لی ہیں, بہت اچھا ہے. اب ہمیں اگر اپنے مارکیٹ کے فوکس کو چینج کریں تو اس مارکیٹ کو رکاوٹیں کیا ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. پہلی رکاوٹ ان کے لیے ویزا کی ہے, کہ ان کو ابھی بھی بڑی دشواری ہے پاکستان کا ویزا لینے کے لیے, اس باٹل نیک کو دور کرنا ہے. دوسری, ان کو پہنچنے کے لیے آسان یا چارٹرڈ فلائٹ یا کرائے ایسے متعارف کرائے جائیں ایئر لائن کے اوپر, ڈائریکٹ فلائٹ لاہور لائی جائے. اب انڈیا بہت سارے ٹورسٹ کو, سکھ یاتری ٹورسٹ کو ڈائریکٹ یورپ سے اٹھا کے امرتسر اتارتا ہے. کیا ہم ان کو لاہور نہیں اتار سکتے؟ یہاں پہ ساری زیارتیں کرا کے ان کو واگا بارڈر کے راستے امرتسر نہیں بھیج سکتے؟ دل بی مور دین ہیپی فار دیٹ. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی ایئر لائن کی کنیکٹیوٹی کو سکھوں کی اس مارکیٹ کے ساتھ, یہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں ہے, کیسے لنک کریں اور کیسے ان کے لیے افورڈیبل کریں. اور سب سے بڑی جو ہرڈل ہے ویزا کی, اس کو دور کریں. ابھی پہلی, دوسری, تیسری جنریشن کے وہاں پہ لوگ ہیں, ان کے اتنے زیادہ کچھ سیکیورٹی رسک پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتے. ان کو گروپوں کی فارم میں لایا جائے, ان کو صحیح معنی میں اپنی پروڈکٹ کا بتایا جائے. ہمارے ہاں بھی بہت ہی سازگار حالات ہیں سکھ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. ابھی ان کی تعداد لے دے کہ کوئی 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہے سال بھر میں. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے, اور ہم 5 سے 6 بلین $US کی اکانومی صرف اور صرف سکھ ٹورزم سے پیدا کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور دوسرا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے بدھ مت کا, جو آپ نے دیکھا ہوگا KP کے بہت سارے علاقے, ٹیکسلا اور یہ سارا علاقہ, یہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے بدھ مت کے تاریخی مقامات کا, کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے مہایانہ بدھزم چلتے چلتے تبت اور پھر فار ایسٹ کی طرف گیا, اور ملینز آف پیپل جو بدھ مت کے ہیں وہ اس کے فالوورز ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں. اب ہمیں ان سائٹس کے اوپر دیکھنا ہے کہ فیسیلیٹیشن کیسے امپروو کریں. وہ صرف سائٹ کو دیکھنے نہیں آنا چاہتے, کچھ اپنے ریچولز بھی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کو وہاں پہ حالات پیدا کرنے پڑیں گے. تو ایک پوری ہماری ایک نئی پروڈکٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. پچھلے سالوں میں کوریا سے مونک آئے, فار ایسٹ کے اور کنٹریز سے آئے, انہوں نے کہا کہ
ہم بہت لوگوں کو یہاں پہ لا سکتے ہیں اگر آپ فیسیلیٹیشن کا کوئی موڈ اڈاپٹ کریں. تو گورنمنٹ کو ابھی اس کے اوپر سیریسلی کوئی پلان کرنا چاہیے. یہ دونوں جو پروڈکٹ ہیں ریلیجس ٹورزم کی, سکھ یاتریوں کی اور جو بدھسٹ یاتریوں کی ہو سکتی ہے, آئی تھنک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ٹورزم کی اکانومی کے اندر بھی, اور ویسے بھی ایک پاکستان کے سافٹ امیج کو بلڈ کرنے. ہندو ٹورزم بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, وہ ہے اس کی سائٹس پاکستان میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر فار ایگزامپل کٹاس راج ہے, وہ ایک بہت ہی مقدس ان کی سائٹ ہے کہ لارڈ شیوا جب ستی کی اپنی بیوی کی وفات پر رویا تو اس کی آنکھوں سے گرنے والے تالاب سے آنسوؤں سے بنا وہ تالاب, تو اس کو تو بہت ہی مقدس وہ گردانتے ہیں. تو ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بھی ہمارے ایسی سائٹس ہیں, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہیں, وہ سندھ کے اندر ہیں, وہ بلوچستان کے اندر نانی مندر میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی, تو ان جگہوں کو کچھ فیسیلیٹیشن کریں ٹورسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کو ڈیولپ کریں کہ وہ جب یاتری آئیں وہاں پہ ان کو اچھی سہولتیں ملیں. اب وہ مندر ضرور موجود ہیں, لیکن کیا ہم اس سے کوئی ریلیجس ٹورزم کی اکانومی لوکل لوگوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ ہم نے نہیں کیا. تو ایک پورا پروڈکٹ کا ایک ڈیولپ کرنے کے لیے ایک فریم ورک بنانا پڑے گا, اور ہمارے ہاں اپنے جو پاکستان کے اندر سکھ اور ہندو اور یہ کمیونٹیز ہیں ان کو ایسوسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ بھی حصہ بنے اس پورے پروگرام کا, تو بہت اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیر از پوٹینشیل بٹ یس دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن Exactly. اس میں, اور کافی زیادہ ایڈ اپ بھی کر سکتا ہے. قمر بھائی, پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آگے آتا ہے ساری چیز کو دیکھ کے؟ یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اب جیسے ہم نے بات کی, میں نے خود بھی دیکھا وہاں پہ دیور کورین مونکس تھے, جاپنیز مونکس آئے, انہوں نے بھی آ کے دیکھا وہاں پہ, دے وانٹیڈ کہ ہم یہاں پہ وزٹ کریں, لیکن وہی والی بات, فیسلٹیز اس لیول کی شاید ان کو نہیں مل پاتی. تو ریلیجس ٹورزم کی طرف پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ جی, ریلیجس ٹورزم پہ آپ لوگوں نے گفتگو کر رہے ہیں, اب یہ فرمایا آفتاب صاحب نے, میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, ابھی دیکھیں ہم نے یہ کرونا ایرا سے پہلے ہم نے کوئی سکھ یاتریوں کی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے برمنگم سے سکھ یاتریوں کو کوئی 3 دفعہ ان کا گروپ یہاں بلایا, اور دے کیم تھرو واگا بارڈر. وہ آئے, ہمارے آئیکونک پروجیکٹ پہ ٹھہرے, جس میں ہر چیز ہے, آپ کو پتہ ہے, انڈر ون روف آپ کو مال بھی ہے, یہ بھی ہے. ہم نے ان کو 3 دفعہ بلایا, 200-250 سکھ یاتری ہمارے پاس آئے برمنگم سے, اور ہم نے ان کا سارا ٹوٹل ارینج کیا پرائیویٹ سیکٹر نے, ہمارے پاس رہے, اور ان کے کھانے پینے کا, کیونکہ وہ گوشت اور مرغی تو کھاتے نہیں, نہ انڈا کھاتے ہیں, تو ان کے لیے بہترین ہم نے سبزیاں اور دالوں کا انتظام کیا یہاں پہ تاکہ ان کو اچھی غذا مل سکے ان کے مطابق. ان کی خواتین بھی آئیں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. They were very satisfied. They came again. They came 3 times and stayed with us. Why? Because we have looked after them very well. According to standards, boarding and lodging standards جو ہیں, ان کو خوش کیا, ان کی خواتین خوش ہوئیں, اور ان کو بڑا خوشی اس لیے بھی ہوئی کہ وہ ساتھ ہی اترتے, نیچے مال تھا, تو مال میں جا کے وہ شاپنگ بھی کرتی تھی, کھانا بھی کھاتے تھے, 150 ریسٹورینٹ ہے, برانڈز ہیں, سنیما ہیز, تو یہ بڑا ایک مطلب ایک ایڈوانٹیج تھا ان کے لیے. تو دے ور ریئلی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم اوور ہیئر. تو یہ میں نے چاہ رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ کو شیئر کروں کہ وہ برمنگم سے آتے رہے 3 دفعہ, اور دے کیم تھرو, پہلے انڈیا گئے, وہاں سے واگا بارڈر سے پھر یہاں پہ آئے. تو فلائٹ ظاہر ہے, اب آپ کی ایئر لائن ریسیشن ہے اس وقت, تو اس وقت تھوڑا سا پرابلم ہے ٹورزم کو پنپنے میں, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آگے جس طرح سے حکومت اس پہ وہ توجہ دے رہی ہے, تو پی آئی اے کی فیئر بھی امید ہے کہ اس کے وہ ٹورزم کو پیکج ڈیولپ کرے گی جس میں کہ ان کو فوائد حاصل ہو سکیں جو ہمارا ریلیجس ٹورزم. ڈیفینیٹلی. آفتاب صاحب, ہم بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے, میں نے مینشن کیا تھا پی ٹی ڈی سی کو لے کے بہت ساری جو ہیں رومرز بھی تھیں, اور کافی ساری جو تھی کنفیوژنز بھی کریٹ ہوئی. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ڈی سی کا مستقبل کیا ہے, اور وہ کب ساری کے ساری بورڈنگ لاجنگ جو فیسلٹیز تھیں کافی اچھی تھیں اور کافی اچھی سائٹس پہ تھیں, وہ کب دوبارہ آپریشنل ہوگی؟ دیکھیں, جب یہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا تو پرائم منسٹر نے جب شروع میں ٹورزم ٹاسک فورس بنایا تھا, تو اسی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جو پی ٹی ڈی سی ہے, وہ یہ جو نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنایا گیا جس میں سارے صوبے نمائندگی رکھتے ہیں, اس کے ایک ایگزیکٹو ونگ کا رول پلے کرے گا, اور ایکسکلوسیولی جو اس کا فوکس ہے وہ ٹورزم کی فیسیلیٹیشن اور پروموشن کے اوپر ہوگا. جو بزنس موڈ ہیں وہ اس کے ختم کر دیے جائیں گے, کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک انہیلدی کمپٹیشن دیتا ہے, جیسے کہ موٹل چلانا یا پیکج ٹور چلانا یا ٹرانسپورٹ کو آپریٹ کرنا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی
ایک پورا عمل شروع ہو چکا ہے, ریفارم کا پروسیس آن ہے. پی ٹی ڈی سی کو بھی ایک نیا سیکریٹریٹ آلریڈی گورنمنٹ نے الاٹ کر دیا ہے, وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں اور ایک کارپوریٹ آؤٹ لک کے اندر اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو موٹلز کا سلسلہ جیسے آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا, وہ انہوں نے ابھی اس کا ایک پورا بڈنگ پروسیس تیار ہو گیا اور بہت ہی جلدی حکومت اس کو اوپن بڈ کے لیے پبلک کو آفر کرے گی. جو انٹرسٹڈ پرائیویٹ سیکٹر پارٹیز ہیں, جن کا ایکسپیرینس ہے, جو ان موٹرز کو چلانا چاہتے ہیں, وہ آئیں گے اور ان کو لے کے ان موٹرز کو دوبارہ سے اگلے ٹورسٹ سیزن کے شروع ہونے سے پہلے آپریشنلائز کر دیں گے. اور ان موٹرز سے آنے والی آمدن جو ہے اس میں صوبوں کا بھی شیئر ہوگا, اس میں سے کچھ شیئر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آئے گا, جس میں سے وہ پبلسٹی اور پروموشن اور انٹرنیشنل ٹورزم برانڈنگ جو ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے, جو بھی بالکل بجٹ حکومت کے پاس نہیں ہے. تو ایک پورا ایک میکنزم اس کے اوپر ڈیولپ کر لیا گیا ہے اور امید یہی ہے کہ اگلے ٹورسٹ سیزن سے پہلے یہ جو موٹلز ہیں وہ پرائیویٹائز ہو کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے دوبارہ آپریشنل ہو جائیں گے. اور جتنے بھی ہم نے وہاں پہ دیکھا لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے, کچھ ان کو کیا جاب اپرچونیٹیز واپس رکھی جائیں گی یا کیا ان کے لیے کیا؟ ایک اکنامکس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. جو فار ایگزامپل گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر ان کو ایک اچھا گولڈن شیک ہینڈ آفر کر چکی ہے. کچھ ان کے اپنے یونین کے کیسز ہیں, اگر وہ ان میں سے نکل جاتے ہیں تو آئی ہوپ گورنمنٹ ایز اے سمپتھی پھر بھی وہ گولڈن شیک ہینڈ ان کو دینا چاہیے, تاکہ لوگ اپنے کاروبار کر سکیں اس پیسے سے, اور ان کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے اس کے بعد سے. لیکن جو امپلائی کام کے ہیں, میرے حساب سے ان کو پھر وہاں نوکری مل جانی ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو ہمیشہ چاہے گا کہ کوالیفائڈ بندے, کام کرنے والے بندے ان کو لوکلی ملیں. تو ان کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں ڈبل بینیفٹ ہے, ان کو گولڈن شیک ہینڈ, ڈیوز بھی ملتے ہیں, پھر ان کو وہاں پہ جاب بھی مل جائے گی. پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ ایکسپیرینس بندوں کو, کوالیفائڈ بندوں کو, جو کام والے بندے ہیں ان کو رکھ لیتا ہے. جو بندے گورنمنٹ کے لیے بھی نکارا تھے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی نکارا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اور کریں گے, لیکن زیادہ تر لوگ مجھے لگتا ہے وہاں پہ ہوپفل کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے گا اور وہ آپریشنل ہوں گی ساری سائٹ, تو جو لوگ نکالے گئے تھے وہ واپس دوبارہ اس کی موسٹلی مجھے لگتا ہے وہاں پہ کھپ جائیں گے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو یقیناً اپنے ہوٹلز کو چلانے کے لیے دور دور سے لوگوں کو نہیں لانا, وہیں کے لوگوں کو استعمال کو لے کے اپ کیپ کرنی ہے. ناظرین, ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ کی ہر دفعہ بات کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا, حکومت نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہم بات کریں گے قمر صاحب سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے اس ساری چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں ٹورزم پوٹینشیل پہ پاکستان میں. بات کی جاتی ہے ہمیشہ گورنمنٹ کی کہ حکومت پاکستان نے کام نہیں کیا یا حکومت پاکستان نے توجہ نہیں دی. ہم پوچھیں گے قمر صاحب سے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا رول کتنا پلے کیا اس پوری سچویشن میں, اور یہ جو بلیم گیم ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کہاں پہ تھا, کیوں ایبسنٹ تھا, یا ایبسنس تھی بھی یا نہیں تھی. قمر بھائی, گورنمنٹ کو ہمیشہ بلیم کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے پالیسی نہیں دی یا یہ نہیں کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کو دے مینوور ایز ویل, اور کافی زیادہ مختلف ممالک میں ہم نے دیکھا ڈسپائٹ گورنمنٹ ڈیفیکلٹیز پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا اور پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے باغ دوڑ سنبھالی اور چیزوں کو بہتر کیا. پرائیویٹ سیکٹر پورے ٹورزم کے لیے کیا کرتا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, وہ تو ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے. کرتا کیا ہے تھوڑا ذرا یہ بتائیں. آپ نے فراز ابتدائیہ میں بڑا ایک جملہ بولا تھا, فال ان لو. بالکل. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے, میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں, پہلے وہ بھی میڈیا سے ان کا تعلق ہے, تحاور جعفری ان کا نام ہے, وہ اور میں ہم دونوں ٹورزم کے بڑے پیشن ہیں ہمیں کہ کسی طرح سے اس کو پروموٹ کیا جائے. تو ہم نے وہاں پہ وہ ایک کیمپین شروع کی بل بورڈ کے اوپر نا, کم فال ان لو پاکستان. وہ بڑی کامیاب ہوئی, اس سے ہمیں بڑا یہاں پہ بوسٹ ملا. وہاں یہاں پہ ہمیں اس کی بڑی کوئریز آئیں, سوشل میڈیا پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ چلتی رہی. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے, اس کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں کہ وی ڈو سم تھنگ فار پاکستان. بالکل. کیونکہ پاکستانی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کو, یہ تو شکر ہے کہ انریسٹ سچویشن کے بعد پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت کام کیا. ایسا نہیں کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن میں فقدان رہا ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹر نے بہت کم کام کیا تھا اس پہ پہلے, جو کہ اب کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن قدرے زیادہ رہی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ سے فعال رہا ہے, فعال کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ہم لوگ جب ہوٹل میں تھے تو یقین کریں پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹورز آپریٹرز تھے جو لے کر آیا کرتے تھے یہاں پہ, لوگوں کو بتاتے تھے, باہر سے گروپس لے کر آتے تھے, ایجوکیٹ کرتے تھے, سیمینارز کرتے تھے, اور ہوٹلز ہمارے اس فل ہوا کرتے تھے. یہ 90s کی, اس سے پہلے کی بات ہے.
تو پرائیویٹ سیکٹر ہی تھا وہ جو پاکستان کو پروموٹ کر رہا تھا, اور دنیا سے وہ ٹورس لے کر آیا کرتے تھے اور بتاتے تھے ان کو, پھر آتے تھے, مطلب بسوں کی بسیں بھری ہوتی تھیں. تو یہ سوچتے ہوئے ہم نے کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہم نے ایک تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے ایک کیمپین لانچ کی ہم نے, کم فال ان لو پاکستان, وہ بڑی کامیاب ہوئی ماشاءاللہ. پھر ہم نے ایک میگزین ہے فیسینیٹنگ پاکستان کے نام سے, ہم نے اس کو یہاں پہ تھوڑا دکھا سکیں کیمرے میں, اس کو یہ فیسینیٹنگ پاکستان کے نام سے ہم نے یہ, دس از فرسٹ ایور انٹرنیشنل ٹورزم میگزین فرام پاکستان. تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں فیسینیٹنگ پیپل آف پاکستان کو دکھایا جائے, فیسینیٹنگ پلیسز آف پاکستان کو بتایا جائے, کون کون سی جگہیں ہیں, اور ان کے بارے میں آرٹیکلز ہوں, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے پاس اتنی زرخیز یہ زمین ہے. اویلیبل کہاں پہ سر؟ بس یہ ابھی تو ہم نے پہلا خریدنا چاہے, ہمارے ناظرین کو خریدنا چاہیں اس کو ایک تو آن لائن ہم نے بک شاپس پہ رکھوائی ہوئی کافی سارے, اور ابھی کیونکہ پہلا شمارہ ہے اس کا بھی ہم نے شروع کیا, یہ ابھی ہر کوارٹرلی چلے گا, تو اس کو انشاءاللہ بک شاپس پہ ساری جتنی بھی ہوں گی اسلام آباد میں جیسے مشہور بک شاپس, اس کا سعید بک شاپ ہے ہمارے سینٹورس میں, آپ دیکھ لیں وہاں بھی موجود ہوگا. اچھا, مطلب لیڈنگ سٹورز پہ آپ کو اویلیبل ہے, لیڈنگ پرائس از نارمل, پرائس از ویری نارمل, جسٹ 400 روپیز, اٹس ناٹ مچ. اور انٹرنیشنل کوالٹی کا میگزین ہے یہ, اس میں تمام چیزیں آپ کو ملے گی. اگر کوئی دیکھنا چاہے ایک نظر پاکستان کو, تو اس میگزین کے تھرو اس میں دیکھا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے تھے وہ یہ کی, اور ایک وہ ہم نے کیبل وہ جو شروع کی تھی کیمپین. اس کے علاوہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم مختلف جو ویلیز اویلیبل ہیں یہاں پہ, ان میں ہم کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں کہ فولڈیبل ہوٹلز بنائیں وہاں پہ, فولڈیبل رومز بنائیں وہاں پہ. ضروری نہیں کہ آپ برکس کو یوز کریں, جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں, آپ امپورٹ کر سکتے ہیں چائنا سے, اور وہ بے تحاشا اویلیبل ہیں, اور اس وقت کمپیریٹیو پرائسز پہ ہیں. تو ہم یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نے آپس میں بیٹھ کے کنسورشیم بنایا ہے. اس پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جو ویلیز ہیں اس کو گورنمنٹ سے بات کر کے کوئی ویلیز لی جائیں اس طرح سے, اور وہاں پہ وہ رومز کو پری فیبریکیٹڈ اور چیپ ہو, جیسے آپ نے کہا تھا نا, ہاں آپ نے کہا تھا نا مہنگا بہت ہے ٹورزم, تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں سے آپ کو سستا ٹورزم بھی ملے گا, دیکھنے کی جگہ بھی ملے گی, اور اٹ از ایڈونچرس ٹائپ آف آپ کی وہ لیونگ ہوگی وہاں پہ, اور کھانے کا انتظام بھی ہوگا سب اس طرح سے. ایک یہ بھی پلان ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتی ہے. So there's a lot coming in from private sector now, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہوپفلی چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. سر کوئک ورڈ آفتاب صاحب, جو آپ کے ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز, اگر وہ ٹورزم کو آنا چاہتے ہیں اس چیز میں, ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں, وہ کیا روٹ اپنائے, کوئک ورڈ فار دیم. دیکھیں, نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک آئیڈیل فیلڈ ہے. ایک تو آپ کو مطلب یو ٹریول اینڈ یو ارن آلسو, کتنے مزے کا کام ہے, گھومنا پھرنا بھی اور پیسہ بھی کمانا ہے. تو آج کل کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے, ہمارے نوجوان آئی ٹی میں ماشاءاللہ بڑے آ گئے ہیں, تو دنیا میں ابھی جتنا ٹورزم ہو رہا ہے اس کی جو بزنس موڈ ہے وہ زیادہ تر آئی ٹی پہ کنورٹ ہو گیا ہے. 40% سے زیادہ بکنگز وغیرہ یہ وہ سب کچھ آئی ٹی بیس ہو گئی ہیں. تو نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک آئیڈیل ٹائم ہے ٹو اسٹیپ ان ٹو دس بزنس آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی, کہ وہ آگے بڑھیں اور اس چیز کو سمجھیں. بہت سارے نوجوان کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ لیگل کاروبار نہیں ہے, فیس بک کو یوز کر کے بزنس کر رہے ہیں یا ویسے. ان کو لیگلی اس بزنس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, ٹورزم کے نارمز کو سیکھنا چاہیے. ایسے انسٹیٹیوشن ابھی موجود ہیں پاکستان میں جو کہ پڑھا رہے ہیں ٹورزم, وہاں سے پڑھ کے آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا, دنیا میں اس وقت سب سے بڑا روزگار کا ذریعہ ٹورزم ہے. ہر 11 میں سے ایک بندہ ٹورزم فیلڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب سے زیادہ بڑا شعبہ فارن ایکسچینج پیدا کرنے کا یہ بنا ہوا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ٹورزم سیکٹر ایک آئیڈیل سیکٹر ہے, اور اس میں وہ بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت اچھا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو آزمایا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. گورنمنٹ کو بھی یہ جو بھی میں سمجھتا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے اسکیمیں آ رہی ہیں, تو ٹورزم کو پرائورٹائز کرنا چاہیے اس میں, کہ وہ آگے آئیں اور ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں نوجوانوں کو مواقع فراہم کریں. There's a lot of opportunity. The youngsters, they just need to learn this. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح میکسیمم اس میں سے نکالا جا سکتا ہے. کہ میں لاسٹ کویشچن آپ سے, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ہم نے دیکھا پی ایم صاحب جو ہیں وہ خود بھی جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹورزم کے لیے. پہلا پی ایم نے شاید پاکستان میں دیکھا ہے جو گھومنے پھرنے
باہر نہیں جا رہا, اپنے نارتھن ایریاز میں جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ الوی صاحب جو تھے وہ بھی گئے ناردرن ایریاز میں. اس سے ہوا یہ کہ مختلف امبیسڈرز جو تھے وہ بھی کافی زیادہ انکریج ہوئے. یہ جو ایک گورنمنٹ کے لیول پہ انکریجمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا انکریجنگ ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو بڑا اچھی طرح سے اس میسج کو لے رہا ہے, ریسیو کر رہا ہے, اور اس میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کے شانہ بشانہ چلے. اور پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں گے ابھی تو ماشاءاللہ سے کچھ 10-12 ہوٹلز اناؤنس ہو گئے ہیں, بہت سارے گروپس کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہو کے. یہاں پہ بڑے سارے انٹرنیشنل برانڈز آ رہے ہیں, بڑے بڑے نام, نئی چینز آ رہی ہیں, موون پک ہے, میریٹس ہیں, کافی سارے بڑے بڑے جتنے چینز ہیں. اب آپ 12 ہوٹلز ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سے 2.5 سالوں میں آپ یہ پورے پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, یو ول سی دیٹ. سو وائی؟ بیکاز دے سی دیٹ گورنمنٹ از سیریس, دیٹس وائی دے آلسو ٹرائنگ ٹو ٹرن دی پیج. ہاسپٹیلٹی کی جو ڈگریز ہیں اس کو پروموٹ کریں, اور ینگسٹرز اگر وہ کریں تو دے ہیو اے لاٹ آف اپرچونٹی. اب دیکھیں ایسا ہو گیا ہے کہ جو یہاں پہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا ٹورزم, اس میں ڈگری پروگرام بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے, اور وہ باقاعدہ افیلیٹ ہو گیا باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ. تو اس میں ایک اور چام پیدا ہو گیا ینگسٹر کے لیے کہ جو مجھے ڈگری ملے گی اس میں باہر کی یونیورسٹیز کے بھی نام ہوں گے, جیسے مشہور یونیورسٹیز ہیں, کارنیل یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, تو وہ ان کی ایکریڈیشن بھی ہو گئی. تھینک یو سے بہت بہت شکریہ قمر بھائی, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے. اور جو ایک امیج تھا, ایک مت تھی کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا, آپ نے جو بل بورڈز کی بات کی کہ آپ نے اپنے ایکسپینس پہ وہاں پہ ایک ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے, پھر ایک فیسینیٹنگ پاکستان, دس لکس امیزنگ. میں شاید جاتے ساتھ ہی یہاں سے نکلتے ہوئے خریدوں گا اس کو, آج بیٹھ کے اس کو پڑھوں گا بھی. اینڈ آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے PTDC کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ بڑا برائٹ ہے, اور جو لوگ ابھی فار سم ٹائم اگر جاب لیس ہوئے بھی ہیں تو وہ واپس دوبارہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے, ان کو جابز واپس ملیں گی, اور ریلیجس ٹورزم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ناظرین, ٹورزم جو ہے پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ جو لوکل سیاح ہیں ہمارے, وہ ہر سال ایک ریکارڈ تعداد میں رخ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کا. اجازت دیجیے گا مجھے, دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اللہ حافظ.